نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا مراحل ہیں اور عید قربان قریب ہے، تو اس سے متعلق کچھ احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ ہے، اور اسی کے ضمن میں کچھ مسائل بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ رحم دلی اور نرمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم کسی چیز کو مارو تو اچھی طریقے سے، یعنی اس میں زیادہ سختی نہ کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيَحُدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ، اور چاہیے کہ تمہاری جو چھری ہے وہ چھری انتہائی تیز ہو۔ وَلْيُرَحْ ذَبِيحَتَهُ، اور تمہارا جو ذبیحہ ہے اس کو راحت پہنچے۔ یعنی جانور کو ذبح کرنے کا حکم تو دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ذبح کرنا کوئی اس کے ساتھ ناانصافی یا کوئی اس پر ظلم کرنے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض کی غذا بنایا ہے، بعض چیزوں کی زندگی کا مدار بعض چیزوں کے پر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی یا انسان کی غذا کے طور پر چند جانوروں کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اس قسم کے مادے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ وہ اگر سبزیوں سے جو ہے کیا کہتے ہیں فائدہ حاصل کرتا ہے، تو کچھ گوشت کا معاملہ بھی اس کے جسم کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ اس سے بھی وہ فائدہ حاصل کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو حلال قرار دیا، لیکن ان کو ذبح کرتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ ہو۔ چھری جیسا کہ بیان کی جاتی ہے بات آداب کے اندر، مستحبات کے اندر، کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جانور کو تکلیف نہ ہو، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، جانور کو لٹا کر گھسیٹا نہ جائے، اس انداز سے لٹایا جائے کہ قبلہ رخ ہو۔ اگر قبلہ رخ نہیں بھی لیٹا پھر اس کو بعد میں گھسیٹ کر اسے تکلیف دینا، یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ مذبح خانے کی طرف اس کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان اور رحم دلی کا حکم دیا ہے، تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے اور یہ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ آخری ہے بس۔ حضرت ابی العشرہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ اما تکون زکاۃ الا فی الحلق واللبہ، کہ ذبح کرنا تو حلق اور لبہ کے درمیان ہے، اور میں ذکر کرتا ہوں اس کا کیا معنی ہے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو طعنت فی فخذها لاجزوا عنک، اگر آپ نے تیر مار دیا اس کی ران میں تب بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں جانور کو حلال کرنے کے لیے یا ذبح کرنے کے لیے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے ذبح اختیاری اور ایک کو کہا جاتا ہے ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ جانور جب قابو میں ہو، جانور کو لٹا لیا جائے تو شریعت نے ذبح اختیاری کا حکم دیا ہے۔ اختیاری کا مطلب ہے اس کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے، جیسے صحابی نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ ذبح تو ہم جانتے ہیں کہ حلق اور لبہ کے درمیان ہے۔ حلق اور لبہ کہتے ہیں حلق اور سینے کے درمیان کا جو حصہ ہے جانور کا، اس کے اندر چار چیزیں آتی ہیں جو عموماً بیان کی جاتی ہیں کہ دو شہ رگیں ہیں جانور کی خون والی، ایک اس کی سانس کی نالی ہے اور ایک اس کے کھانے پینے کی نالی ہے۔ یا تو یہ چاروں رگیں کٹ جائیں یا ان چار میں سے کوئی تین کٹ جائیں تو جانور کے حلال ہونے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے حلق اور سینے کے درمیان کے حصے میں یہ جو ہے رگیں ہوتے ہیں۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں پتہ ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ اور بتایا ہے، اس کو کہتے ہیں ذبح اضطراری۔ ذبح اضطراری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور قابو میں نہیں ہے، جانور مست ہے، جانور کسی کو قریب ہی نہیں آنے دیتا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں گے بھائی، عید والے دن قربان تو کرنا ہی ہے، تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتا دیا کہ لو طعنت، کہ اگر آپ نے اس کو تیر مار دیا، ٹھیک ہے، تب بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، پہلے زمانے میں چونکہ تیر تلوار کا زمانہ تھا تو اس کو تیر مارا، تیر مارنے کے تیر اسے لگا، خون نکلے گا، ظاہر سی بات ہے وہ نڈھال ہوگا، نڈھال ہو کے وہ گرے گا، سانسیں تو باقی ہیں نا، جیسے ہی وہ گرے جا کر اس کو ذبح کر دیا جائے، ذبح اضطراری ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی یہ سچویشن بنتی ہے، صورتحال یہاں پر بھی بن جاتی ہے کہ جانور ایسے آتے ہیں علاقوں میں کئی دفعہ، تو وہ پھر مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، تو اس وقت علماء کرام یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو گولی مار دی جائے،
آج کل تیر تلوار نہیں ہے تو اسے گولی مار دی جائے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ گولی مارتے ہی نہ وہ مر جائے، بلکہ گولی اسے ماری اس کے بعد وہ نڈھال ہو کہ جیسے ہی گرے فوراً اسے ذبح کر دی جائے، ٹھیک ہے، اس کی کچھ نہ کچھ سانسیں باقی ہوں تو اسے ذبح کر دیا جائے، تاکہ کسی قسم کا بھی اس کے حرام ہونے میں شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اس کا حلال ہونا ذبح سے ہوا ہے، بس اس کو نڈھال کرنے کے لیے گولی ماری گئی تھی۔ یا جدید دور ہے، بے ہوشی کرنے کے لیے اسے جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ ایسی گنز ہوتی ہیں کہ جس میں جو ہے بے ہوشی کے انجیکشن لگا کر اسے مارے جا سکتے ہیں، بے ہوش کر دیا جائے، اس کے بعد اسے جو ہے ذبح کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا صورتحال بن سکتی ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ تین چار قسم کی حدیثیں بھی تھیں اور 3-4 قسم کے جدید مسائل بھی تھے، میں نے کہا ہمارے سامنے بھی آ جائیں گے، ہمیں پتہ بھی چل جائیں گے، تاکہ ہمیں ہر قسم کے مسائل سے جیسے جیسے مواقع ہو واقفیت ہونی چاہیے۔ کبھی بھی مسئلہ درپیش آ سکتا ہے اور ہمیں اس وقت مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں تک کافی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق فرحمت فرمائے۔